پېښور پریس کلب کې د صوبایي مشرانو د الخدمت فاونډیشن شمالي او جنوبي دواړو په مشترکه تور یو پریس کانفرنس وکړو او د بونیر او د سوات او د صوابۍ د سیلاب نه متاثره خلکو سره چې کم امداد شوی په هغې په حواله سره یې ټول تفصیلات بیان کړل او ورسره په افغانستان کې چې کومه زلزله راغلې وه په هغه زلزله باندې هم د اظهار افسوس اظهار وکړو او دا اپیل وکړو چې انشاءالله ټول خلک به موږ سره هغه شان مدد کوي او کوم موقع میلاو شانه موږ به افغانستان ته هم خپل مدد رسو او په اخره کې د ضلع پېښور او د خیبر پښتونخوا الخدمت فاونډیشن صدر په شریکه باندې د شمالي صوبایي صدر ته د 5 کروڑ روپو د امداد چیک حواله کو. اس وقت ہمارے ساتھ ہے شمالی کے امیر سابق بلدیاتی وزیر اور سینئر وزیر بھی رہ چکے ہیں، صحت کے وزیر بھی رہ چکے ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. سر، اس موجودہ صورتحال میں صوبائی حکومت کا اور وفاقی حکومت کا جو کردار تھا، تو کیا وہ کردار ادا کرنے میں کامیاب تھے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے صوبائی حکومت وفاقی حکومت کے درمیان کوارڈینیشن کی بھی کمی ہے، این ڈی ایم اے پی ڈی ایم اے کے درمیان بھی رابطے کا فقدان رہا اور ان کی کمپیٹنسی بھی ابھی تک بلڈ نہیں ہوئی ہے اور اس وجہ سے جو مصیبتیں آتی ہیں تو اس میں یہ مقابلہ نہیں کر پاتے ہیں. وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک دوسرے کے ساتھ پالیٹکس بھی کر رہی ہیں، تو مجھے ان سے کوئی امید بھی نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر یہ مزید ایکسپوز ہوں گے اور جو تباہی ہوئی ہے صوبائی حکومت نے تو اسپیشلی یہ مجرمانہ کام کیا ہے کہ اس کو کم دکھانے کی کوشش کی ہے، لیکن بہت بڑی تباہی ہوئی ہے. سر، آپ کو جو مشکلات کا سامنا ہے جس کے لیے آپ حکومت سے کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، حکومت سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو حکومت جو انکروچمنٹ ہے اس کے خلاف ڈرائیو چلائے تاکہ فیوچر کے اندر سیلاب اور اربن فلڈنگ اور فلیش فلڈز اور کلاؤڈ برسٹ کے اثرات کو منیمائز کیا جا سکے. دوسرا یہ کہ ریئل ٹائم اور ارلی وارننگ ایک سسٹم ڈیولپ کرے، پی ڈی ایم اے اور این ڈی ایم اے کی کمپیٹنسیز بلڈ کرے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا آبادیوں کا سٹرکچر ہے اور بلڈنگ کوڈ ہے اس کو ریزیلینٹ بنائے اور اربن فلڈنگ کے لیے پشاور اور دیگر بڑے ڈویژنل ہیڈ کوارٹر کے شہروں کے اندر نکاسی آپ کا ایک مؤثر نظام بنائے. بالکل. اس وقت ہمارے ساتھ خدمت فاؤنڈیشن شمالی صوبائی صدر فضل محمود خان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. سر، آج تک کتنی خدمت نے وہاں تعاون کیا ہوا ہے اور کتنی تعداد میں گھر کے تھے اور آگے کیا لیا عمل؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی تک 30 کروڑ روپے کی زیادہ مالیت سے الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے انہوں نے ریلیف اور ریسکیو کا کام جو ہے وہ کر لیا ہے اور تقریباً 8000 سے زیادہ فیملیز کا اگر میں کاؤنٹ کروں تو 8000 سے زیادہ فیملیز جو ہے وہ ڈائریکٹلی افیکٹڈ ہے اور انڈائریکٹلی تو بہت سے لوگ ہیں جو وہاں لاکھوں لوگ اس وقت وہ افیکٹڈ ہے اس سیلاب کے صورتحال سے. اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ایک طرف ان کو جو عارضی ریلیف ہے ان کو خوراک اور ان کو ٹینٹس اور ان کو ترپولین شیٹس اور ساتھ ساتھ ہم نے کچن کا ایک پورا سلسلہ جو ہے قائم کر دیا ہے اور صاف پانی کے لیے واٹر فلٹریشن پلانٹس اور مختلف ٹینکیوں کا اور ٹینکرز کا انتظام کر لیا ہے. لیکن ایک اور جو ضروری بات ہم اس وقت ہم نے ایک بہت بڑی مہم چلائی تھی، وہ ہزاروں رضاکار جو خود جا کے لوگوں کے گھروں پہ انہوں نے کام کیا تھا. ان کے ساتھ ایکسکیویٹر بھی تھے، ان کے ساتھ ڈائنے بھی تھے، ان کے ساتھ ٹریکٹر بھی تھے اور انہوں نے لوگوں کے گھروں کو صاف کرنے کا ایک بہت بڑا کام کیا. لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کل جو بارش ہو گئی ہے تو دوبارہ ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی زحمت بن گئی ہے، کیونکہ پیر بابا میں اور منگورا میں دوبارہ جو ہے پانی کی سطح جو ہے اونچی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے دکانوں میں اور گھروں میں ایک بار پھر پانی بھی آ گیا ہے، ملبہ بھی بھر گیا ہے. تو میں حکومت سے بھی اور اداروں سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ ان لوگوں کو جلد از جلد بحالی کے لیے آپ ایک جامع پروگرام بنائیں اور الخدمت فاؤنڈیشن بھی بحالی کے لیے انشاءاللہ اپنے آگے سٹیپ لینے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ہم لوگوں کے کاروبار کو بھی بحال کرائیں، ان کے گھروں کو بھی بنانے میں ان کا تعاون کریں، ساتھ ساتھ ان کی جو باقی مسائل ہے وہ بھی ہم حل کرنے کی کوشش کریں. سر صاحب، آپ مدد کے علاوہ آپ یتیموں کی کفالت بھی کرتے ہیں آغوش کے نام سے، تو آج تک کتنے یتیم آپ کے لسٹ میں آئے ہیں، کتنے یتیم مل چکے ہیں بنا والدین کے؟ جی ابھی جو ہم نے سروے کیا ہے بنیر میں تو یہاں بھی کوئی 100 سے اوپر ایسے بچے ہیں جو اسی افیکٹڈ ایریا میں افیکٹ ہو گئے ہیں یا اسی افیکٹڈ ایریا میں ان کا کوئی اور گھر گر گیا ہے اس طرح. تو ان کا ہم نے سروے کر لیا ہے اور ہم کوشش کریں گے کہ ان تمام بچوں کو یا تو اپنے آرفن فیملی سپورٹ سے یا جو گھروں پر ہم سپورٹ کرتے ہیں یا جو بچے جانا چاہیں گے آغوش میں تو انشاءاللہ ان کو سپورٹ کریں گے. آج سر خدمت پشاور سے آپ کو چیک بھی ملا، کیا کہیں؟ جی ہم ایک بھائیوں کی طرح سے ہے اور خصوصاً پورا پختونخوا تو ایک ہی ہے. تو یہ جو ہمارا تنظیمی ایک سیٹ اپ ہے کہ ہم نے تقسیم کر دیا ہے شمالی میں اور وسطی میں. تو الحمدللہ وسطی کے ساتھیوں نے بہت پہلے بھی پوری KPM میں کام کیا ہے اور ابھی ایک بار پھر انہوں نے فزیکلی بھی وہاں خدمات انجام دی تھے اور آج ہمیں جو بھی ان کے پاس فنڈز جمع ہو گئے تھے وہ بھی ہمیں ڈیلیور کر لیے تاکہ بنیر، سوات اور شانگلہ کے متاثرین کو ہم اس سے مدد پہنچا سکیں. سر، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو منتظر ہیں کہ باعتماد ادارے
ڈھونڈ لے کے اس کے ذریعے امداد کریں، یا اوورسیز جو شمالی سے تعلق رکھتے ہیں ان لوگوں کو کیا میسج دیں؟ میں تمام بھائیوں سے جو باہر ہے یا ملک کے اندر ہے اور جو متمول ہے اور جو مالدار ہے جو کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں، ان سے میری اپیل ہوگی کہ اس وقت وہ جو ہمارے یہ سیلاب زدہ علاقے کے لوگ ہیں بہت زیادہ ایک مشکل کا شکار ہے. ان کے گھر نہیں ہے، ان کے سر پہ چھت نہیں ہے، ان کو پانی کی سہولت موجود نہیں ہے، ان کو خوراک کی سہولت موجود نہیں ہے، بلکہ اس علاقے کے تمام کاروبار جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے. اس لیے آپ آگے بڑھے، الخدمت کا ساتھ دے دیں تاکہ ہم ان لوگوں کے کاروبار بھی آباد کریں، ان کے گھر بھی آباد کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ ان کو ہم باقی جو زندگی کی ضروریات ہے وہ پہنچائے تاکہ ان کی جو پہلے والی زندگی تھی اس کی طرف بھی لوٹنے کے ایک قدم اٹھا سکیں. ایک بات سننے میں آ رہی ہے سر کہ وہاں پر کام کرنے سے ڈی سی بنیر خاص لوگوں کو روک رہے تھے، مشکلات پیدا کر رہے تھے، الخدمت کے لیے کچھ اسی طرح مسائل سامنے آئے کہ یہ ابتدائی دن میں تھے جو بہت زیادہ لوگ آ رہے تھے، تو انتظامیہ کے لیے بھی ایک مشکل صورت پیش آ رہی تھی کہ ان کو کیسے مینیج کر سکے. ابتدا میں انہوں نے کوئی ایسا آرڈر پاس کیا تھا لیکن ان کو جلد وڈرا کرنا پڑ رہا کیونکہ لوگوں کے مشکلات کم کرنے میں جو عوام کوشش کر رہے ہیں تو ان کو ایک سراہنا چاہیے، ان پر پابندی نہیں، البتہ اس کو مینیج کرنا چاہیے. سر افغانستان میں ایک زلزلہ آیا ہے، وہ بھی آپ کے ہی شمالی کی طرف بارڈر کے ساتھ ہی ہے، تو اس کے لیے کیا افغانستان کی بائی ہماری ہی بائی ہے اور ہمارے ساتھ ان کے ایک بہت بڑی آبادی اب بھی یہاں آباد ہے اور یہاں ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اور کنڑ جو بالکل ہمارے ساتھ بارڈر پہ ہے، چونکہ بدقسمتی سے وہ بارڈر بند ہے، سیلڈ ہے. ہم نے کل بھی اس کی بات کی تھی، اگر ہم وہاں سے پہنچ سکتے ہیں تو بہت جلد وہاں میڈیکل ریلیف اور ریسکیو ٹیمیں وہاں اتار سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہ گورنمنٹ کا مسئلہ ہے تو اس لیے ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. ان کو اپنی ریلیف کی ہم نے آفر کی ہے، اگر انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا اور ہمارے لیے راستے کھول لیے تو انشاءاللہ ہم وہاں پہنچ کر مدد کریں گے. سر اس وقت آپ کو کون سے مسائل کا سامنا ہے جس کے لیے آپ کو حکومت کی مدد درکار ہے؟ حکومتوں کو تو ایک کمپریہنسو پروگرام بنانا پڑے گا. انفراسٹرکچر پورا تباہ ہے، لوگوں کی کاروبار تباہ ہے، اسی طرح راستے ابھی تک بند ہے. تو میں حکومت سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ جلد از جلد راستوں کی بحالی، اسی طرح لوگوں کے کاروبار اور معاشی جو کاروبار ان کا تباہ ہو چکا ہے ان کے لیے ان کو گرانٹس اور ان کے لیے قرضوں کا فوری طور انتظام کر لے، اور ان کے گھروں کو بحال کرنے کے لیے فوری طور پر انہوں نے جو اعلان کیا ہے وہ ناکافی ہے. 20 لاکھ میں اس وقت کوئی گھر نہیں بن سکتا، اس میں ان کو یعنی 10 لاکھ میں، بلکہ ان کو زیادہ ادائیگی کرنی چاہیے تاکہ لوگ اپنے گھروں کو دوبارہ آباد کر سکیں. تھینک یو.